गवर्नमेंट पंजाब ने कहा ये हादसा है। अब मैं तो इसको हादसा कभी नहीं मानूंगा, लेकिन अदील जो है उनका वालिद उस बच्ची हानिया का, वो कहता है जी कि डाकू ने पहला फायर नहीं किया, पहला फायर सीसीटीवी से हुआ है जी। वो कैसे आया? वो डकैती करते हुए तो कोई किसी को कत्ल नहीं करता ना जी, फायर नहीं मारता। डकैती अगर कोई कर रहा है तो आप उस पर फायर नहीं कर सकते, इवन पुलिस भी नहीं कर सकती। सीसीडी जो है उसमें वही लोग आए जो लोग हैं वो करप्ट थे, वो कई दफा डिसमिस हुए और उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जालिम थे, वो बंदे मारने के एक्सपर्ट थे। या आपने तो सिर्फ एक टेरर बिल्ड कर दिया कि हम बंदे मारते हैं, हम नेफे में पिस्तौल चलाते हैं। लैया में 3 लोगों ने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रेप किया, उनकी वीडियोस बनाई, केस हुआ। ये उनका बड़े अमीर लोग हैं, सूद का कारोबार करते हैं, और उनके बाद किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। और यहाँ कोई किसी ने फौज इशारा कर दिया, अगले दिन वो नेफा पकड़ के लेटा होता है और कह रहा होता है जी मैं जो मुझे चीज तंग करती थी वो उड़ा दी इन्होंने। तो यार ये क्या है? वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजीजुल्लाह खान। अजीजुल्लाह खान सर इट्स प्लेजर टू होस्ट यू, थैंक यू वेरी मच। 2 अहम मौजूदात पर बात करेंगे सर, पुलिस से ही जुड़े। थैंक यू सो मच वकार साहब। दोनों मामला जो है पुलिस से जुड़े हैं। सीसीडी का मामला खासा संजीदा है सर, इस पर बात करते हैं। सीसीडी ने एक मिस आइडेंटिटी का केस हुआ जहां पर फायरिंग की, एक बच्ची जो थी वो उस फायरिंग में जम हक होगी, उसके वालिदैन जख्मी हैं। इंतहाई पेशा वाराना तरीके से सीसीडी इस मामले को माफिया मांग रही है, डील कर रही है। क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पर? ये चकवाल में होता है जो सब चकवाल ये इंसिडेंट होता है, और एक जोड़ा जो है ऑस्ट्रेलियन निजाद है जो 30 साल से अदील नामी है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वो हज पे उन्होंने जाना होता है, और वो हज पे चले जाते हैं अपनी मिसेज के साथ, और उनके जो बच्चे होते हैं 2, हानिया और एक और उनका बेटा है, उनसे छोटा है। हानिया 9 साल की है, वो उससे छोटा है मेरे ख्याल में। तो इनको अपने वो वालिदैन के पास छोड़ जाते हैं पाकिस्तान में। गर्मी जैसा छुट्टियां भी है, यहाँ भी बच्चे रहेंगे। अच्छा, वो हज से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये होता है कि एक दिन खाने पे वो अपने जो उनके ससुराल हैं अदील साहब के, और उनके मैके हो गए उनकी मिसेज के, तो उनके यहाँ ये जाते हैं, और लेट नाइट थोड़ा सा ये रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वहां से आते हैं वापस। तो रास्ते में उनकी जो घर जो है वो जो सीसीटीवी का थाना है उसके बिल्कुल साथ ही है, यानी जो दीवार जिस पे गाड़ी खड़ी की गई वो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो सीसीडी के थाने की है। जो ही वो गाड़ी रोकते हैं तो 2 लोग आ जाते हैं मोटरसाइकिल पे और मुसल्ला होते हैं, और आके जो है उनसे छीनना शुरू कर देते हैं। उन्हें कहते हैं जी कि हमें दे दें। तो अपनी वो जो भी चीजें होती हैं, जेवर वगैरह, फोन वो उन्हें उनके हवाले कर रहे होते हैं। इतनी देर में एक जो पुलिस कांस्टेबल है जिसका नाम वो शुजा बताया जा रहा है मेरे ख्याल में, वो आता है तो वो ओवर एक्ट कर जाता है। वो जैसे देखता है कि वहां डकैती हो रही है तो वो जो गेट पे संतरी होता है उसके पास एसएमजी होती है, वो एसएमजी लेते हैं, आके उन पे फायर खोलता है जी डकैती करते हुए। अब यहाँ 2 मुतजाद चीजें हैं। सीसीडी ये कह रही है कि नहीं जी पहला फायर जो डाकू ने किया, जब उन्होंने देखा कि जी पुलिस वाला आ गया मुसल्ला है तो उन्होंने फायर कर दिया। लेकिन अदील जो है उनका वालिद उस बच्ची हानिया का, वो कहता है जी कि डाकू ने पहला फायर नहीं किया, पहला फायर सीसीटीवी से हुआ है जी। अब फायरिंग होती है और वो डाकू स्लिप हो जाते हैं। वो जो कांस्टेबल साहब हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, वो ये समझते हैं कि ये डाकू जो हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, या उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया, जो अब तक सीसीडी का मौकफ है जी। और वो जो डाकू फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। अब ये लम्हों की बात होती है, फायरिंग जब होती है, बहुत से लोग जिन्होंने फायरिंग खा या उससे गुजरे हैं कि उन पे फायरिंग हुई या उन्होंने किसी पे की, अगर फोर्सेस के बंदे हैं तो वो समझ सकते हैं इस मेरी बात को। लम्हों का फैसला होता है, विद इन सेकेंड्स आपने फैसला करना होता है कि ये फायर या आपको हीरो बना देता है या फिर जीरो बना देता है, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के हैं जी। तो वो हीरो बनने के चक्कर में वो ज्यादा कर दी। और उसके बाद जो अदील हैं वो जब देखते हैं कि फायरिंग शुरू हो गई है, अब उन्हें समझ नहीं आई, उन्हें गाड़ी भगा दी। जो ही गाड़ी गई तो जो कांस्टेबल साहब है वो ये समझे कि जी ये जो डाकू इसी गाड़ी में फरार हो रहे हैं।
تو انہوں نے پیچھے سے جو برسٹ مارا ہے گاڑی کو، اس سے جو بچی ہے ہانیہ، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ گاڑی، میں نے تو خود نہیں دیکھی لیکن جو تصویریں ہمیں نظر آئیں مختلف میڈیاز پہ اور چینلز پہ، تو وہ گاڑی چھلنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے راؤنڈز لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کلاشنکوف جو جسے ایس ایم جی بھی کہا جاتا ہے، کہ 47 کہا جاتا ہے، اس کی ایک میگزین میں 30 گولیاں آپ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جی وہ آپ عام طور پہ پولیس والے 25 سے 20 گولیاں ڈالتی ہیں، کیونکہ اگر زیادہ گولیاں آپ دبا کے رکھتے ہیں تو سپرنگ جو ہوتا ہے وہ اس میں پرابلم ہوتی ہے، اور بعض اوقات گولی میگزین میں نہیں اس میں نہیں آتی، چیمبر میں نہیں آتی جی۔ تو بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 میگزینیں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے، ایک الٹی کر کے وہ اسے ربڑ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے پولیس والوں نے، اور وہ بوقت ضرورت ایک اگر خالی ہوئی تو دوسری پھر اسے چڑھا لی جاتی ہے۔ اب یہ جو میگزین تھی، مجھے لگتا ہے ایک ہی میگزین تھی اور اس نے جھٹکے میں خالی کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ سنگل فائر کرتا، وہ انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا، لیکن جب آپ دیکھیں کہ گاڑی جا رہی ہے، اس کا جو حفاظت خود اختیاری کا اختیار ختم ہو گیا۔ اگر ہم پولیس کی اس بات پہ بھی بات کریں، سی سی ڈی کی اس بات کریں کہ جی اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے دفعہ 100 جو ہے اس میں اس نے فائرنگ کی حفاظت خود اختیاری میں، تو وہ تو ختم ہوگی جب ڈاکو بھی چلے گیا اور گاڑی جا رہی ہے، تو اس پہ فائرنگ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے چودھری صاحب کہ ہمارے ہاں ٹریننگ کا فقدان ہے۔ ٹریننگ ہے ہی نہیں کہ ایسے لمحوں پہ جب آپ پہ کوئی فائر کرتا ہے یا آپ نے کسی پہ کرنا ہے تو آپ نے کتنا فائر کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں اپنے جو ہے پولیس والوں کی گولیاں اپنوں کو لگتی ہیں۔ بہت سے دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پولیس والوں کی گولیاں پولیس والوں کو لگتی ہیں، اور یہ واقعات میری موجودگی میں ہو چکے ہیں کہ ہم آگے ہیں، ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، کچھے میں مقابلہ ہو رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے جو پیچھے والے ہمارے ہیں وہ بھی ہمیں گولیاں مار رہے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آتی رات کو یا دن کو کہ کہاں سے فائرنگ ہوتی ہے۔ جو فائرنگ کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں وہ اسے وہ میری بات کو فالو کر جائیں گے جی۔ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو ہے اس پہ 322 کا جب پریشر بلٹ ہوا تو پھر 322 کا مقدمہ درج کر دیا گیا، قتل خطا جس کو کہتے ہیں جی۔ اب 322 کا مقدمہ درج ہوا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ جی وہ آسٹریلین تھے اور وہاں کے وزیر اعظم تک بات پہنچی، انہوں نے بھی بات کی، کیونکہ یہ جو ہیں سارے ممالک ہیں یہ اپنے شہریوں کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جی ہمارا شہری رل جائے بیچارہ، در بدر ہو، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو پھر پریشر ہوا تو پھر بعد میں 302 بھی آزاد کر دیا گیا۔ اب وہ جو عدیل کا ایک آڈیو بیان بھی اگر آپ نے سنا ہے، ان کے جو والد ہیں ہانیہ کے، وہ بھی تھا، اور اس میں انہوں نے برملا کہا کہ جی جو فائرنگ شروع ہوئی وہ کانسٹیبل نے پہلے کی، ڈاکوؤں نے فائرنگ نہیں کی، اور میں نے دوڑائی تو پیچھے سے جو گولیاں لگتی ہیں اس سے اس بچی کو، آپ دیکھیں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، 11 وونڈ ہیں جی اس بچی کے، اور اس میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ انٹری ایگزٹ بھی ہیں۔ اب پچھلی سیٹ سے جو اگر بچی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو پچھلی سیٹ میں جو گولیاں لگی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈگی اور اس سے لگی، اور اس کی لوئر باڈی میں یہ لگی ہیں، ٹانگ ہے، پیٹ ہے، باقی چھوٹی بچی تھی، یعنی جو سیٹ کو کراس کیا ہے اس نے۔ اور اس کے بعد وہ جو بچہ تھا ان کا بیٹا وہ بھی زخمی ہوا، یہ خود بھی زخمی ہوئے، مسز ان کی خوش قسمتی سے بچ گئیں، اور یہ ادھر ہیں۔ تفتیش میں کل میں دیکھ رہا تھا، ایک صحافی سوال بھی کر رہے تھے سی سی ڈی کے کہ جی آپ ہی کے ملزم ہیں، آپ ہی خود ہی تفتیش کر رہے ہیں، تو بڑے عجیب و غریب یہ کویسچنز ہیں۔ تفتیش تو کسی نہ کسی نے کرنا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی اگر پولیس کے ہاتھوں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایف آئی اے وہ کرتی ہے، پولیس کسٹڈی میں اگر ہوئی ہے یا پولیس کے ہاتھوں جو پولیس مقابلہ ہے اس کی تفتیش بھی ہمیشہ اب جو نیا قانون بنا تھا ایف آئی اے کرتی ہے، لیکن سی سی ڈی اس کی تفتیش کر رہی ہے۔ مجھے پہ بڑا بھرپور اعتماد ہے، وہ اپنے ایسے کسی بندے کو معاف نہیں کرتے۔ یہاں بڑی مثالیں موجود ہیں، یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن جہاں ان کی غلطیاں ہم اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جہاں وہ صحیح کام کرتے ہیں ہم ان کی بات بھی کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک جو سی سی ڈی کا ملازم ہے، اس نے اسی طرح بندہ اٹھایا اور اس سے کوئی 1 کروڑ مانگا، کچھ اس نے پیسے 50 لاکھ پہلے لیے، پکڑا گیا، تو آپ بلیو کریں گے کہ جٹھا صاحب نے اس پہ 3rd ڈگری بھی اس پہ یوز ہوئی ہے،
اور اس کے بعد اس کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے وہ جیل میں ہے اور وہ ٹرائل کا فیس کر رہا ہے. یہاں تک انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس سے بھی اور زیادہ کہ آنےسٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ بھی نہیں ہے کہ جی سی سی ڈی میں کو بہت زیادہ پیسے چل رہے ہیں لیکن جہاں کوئی پکڑا جاتا ہے اسے معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا گورنمنٹ پنجاب کی میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی حادثہ ہے. جی جی بولیں. اب آپ کمپلیٹ کریں سر, آپ بتائیں. اب اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں جی جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ پنجاب نے کہا, ایک پریس کانفرنس تھی یا ٹاک تھی, اس میں کہا جی یہ حادثہ ہے. اب میں تو اس کو حادثہ کبھی نہیں مانوں گا جی. اور دوسری بات آتی ہے جی مجرمانہ غفلت جو ہے وہ ہے, اور تیسری ہے کہ ٹریننگ کا فقدان ہے. اگر ان تینوں چیزوں کو ہم, تو مجھے لگ رہا ہے وہ مجرمانہ غفلت اور ٹریننگ میں ایک کانسٹیبل اپنا ذہن استعمال کرتا ہے, وہ کانسٹیبل کس موڈ میں ہے, وہ کیسے آیا. وہ ڈکیتی کرتے ہوئے تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا نا جی, فائر نہیں مارتا. ڈکیتی اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس پہ فائر نہیں کر سکتے, ایون پولیس بھی نہیں کر سکتی جب تک وہ ڈاکو ان پہ فائر نہ کرے پہلے. پھر اگلا ہے, پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فائر جو ہے کسی بے گناہ کو تو نہیں لگ رہا, جو وہاں مغوی ہے یا جس کو ہوسٹیج کیا ہوا ہے انہوں نے, یا جیسے لوٹ مار کر رہے ہیں تو وہ تو ٹارگٹ پہ نہیں آ رہا, وہ تو آپ کے فائرنگ رینج میں نہیں آ رہا. لیکن یہاں کوئی نہیں دیکھتا. کراچی میں بھی اس ٹائپ کے کئی حادثات ہوئے جس میں آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ وہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ پولیس والوں کی فائرنگ سے بے گناہ جو شہری جا رہے ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. ایک بچی بھی ماری گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. بعد میں پولیس والے کہتے ہیں یہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارے. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے آپ اس کو مار دیں. اور ابھی جو ہے پریشر بہت زیادہ ہے, اس کی تفتیش فیئر کرنی پڑے گی جو بھی انکوائری ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک ایک چیز آتی ہے. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی کہا گیا کہ موٹر سائیکل پہ جو عدیل ہیں انہوں نے کہا جی موٹر سائیکل پہ 4 بندے پیچھا کر رہے تھے. اب آپ نے اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے تو اس میں گاڑی جا رہی ہے, پیچھے سے فائرنگ ہو رہی ہے, وہ زمین پہ بھی گولیاں لگ رہے ہیں, چنگاریاں نکل رہی ہیں اور اوپر بھی لگ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں 4 لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو اس میں وہ 4 لوگ دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں اس کانسٹیبل کا بالکل قصور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 322 نہیں, یہ 302 ہے, کیونکہ جب اسے پتا تھا کہ گاڑی جا رہی ہے اور اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں وہ جن کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی تھی, اگر وہ کہتا ہے کہ وہ ہیں تو پھر بھی تو اسے پتا تھا کہ میرے فائرنگ سے وہ مارے جا میں سکتے ہیں. یہی چیز جاننا قتل میں 302 میں قتل عمد میں یہی ہوتا ہے کہ جی جی میں بولیں. یہی جاننا چاہ رہا جی ہوں کہ پولیس کا بہیویئر ہم نے دیکھا ہے, ٹریفک وارڈن کا کام ہوتا ہے چلان کرنا, ٹریفک کی روانی کو بحال کرنا. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ شہریوں کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں. جب 3-4 ٹریفک وارڈن اکٹھے ہو جائیں تو وہ زیادہ شیر ہو جاتے ہیں. ہم بذات خود میں نے بہت سے پولیس اہلکاران سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں جی جب ہم وردی میں ہوتے ہیں ہمیں سارا اختیار ہوتا ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پر کوئی وارنٹ, وہاں پر کوئی اجازت نامہ, کچھ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب وردی مل گئی ہے, اب ہمارا اختیار ہے. اگین میں اسی بات پہ آؤں گا جو آپ نے شروع میں کہا کہ تربیت کا بڑا فقدان ہے, ٹریننگ نہیں. اور ظاہر سی بات ہے پھر قصوروار تو سر وہ بھی ہوئے نا جو محکمہ کے جی سربراہ, وہ نہ کہ وہ رینک جن کے اوپر لگے ہوتے ہیں جو آفیسرز ہیں, سیکٹری لیول تک اور وزیر لیول تک پھر اس سارے اس میں شامل ہیں, کیونکہ ٹریننگ تو انہوں نے دینی ہے. سی سی ٹی وی کو تو ایک لائسنس ملا ہوا ہے نا, وہ تو بے شمار بندے پھڑکا دیتے ہیں ایسے ہی. دیکھیں, دو آپ کی باتوں سے 2 جواب بنتے ہیں. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. نمبر 1 سی سی ڈی جو ہے اس میں وہی لوگ آئے جو عام طور پہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو سی آئی اے لاہور میں تھے, جو بھاول پور میں تھے, جو ملتان میں تھے, اور اس میں سے موسٹ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ تھے. وہ کئی دفعہ ڈسمس ہوئے اور ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی, لیکن وہ ظالم تھے, وہ بندے مارنے کے ایکسپرٹ تھے یا کچھ اس ٹائپ کی انہیں لے لیا گیا. اور اس میں کئی دفعہ سی سی ڈی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں جو لوگ دیے گئے اس میں بہت سے ایسے ہیں جو سی سی ڈی میں آنے کے قابل نہیں تھے. سی سی ڈی کی کوئی اسپیشل ٹریننگ بھی نہیں کرائی گئی. اس وقت جو اگر آپ نے 900 یا 1000 بندہ مار دیا, وہ تو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. کچھ پکڑے گئے, آپ نے پکڑ لیے, پکڑتے ہوئے ہو سکتا ہے مزاحمت ہوئی اور بعد میں تو سب کو پتا ہے کہ وہ جس طرح مارے گئے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جی آپ کے سامنے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ جی یہ تو
फेक पुलिस मुकाबला है, बंदा ये कहेगा, आपको कोई नहीं कहेगा जेन्युइन है। जहां भी जेन्युइन होता है उसमें देखें कि शहादतें होती हैं। लाहौर में इसी तरह इनका जेन्युइन मुकाबला हुआ, दो भाई थे, वो उस्मान और एक फहद था मेरे ख्याल में, उनकी मां भी साथ थी। तो जब फायरिंग हुई उसमें एक अब्दुल रज़ाक डोगर जो है वो शहीद हुए, एक ड्राइवर जख्मी हुआ, दो और कांस्टेबल जख्मी हुए। इसी तरह गुजरात में मुकाबला हुआ, उसमें भी एक कांस्टेबल जो थे उन्होंने जाके पकड़ा ऐसे ही पीछे मोटरसाइकिल पे, वो शहीद हो गए, उसने फायर मार दिया। तो ये सारी चीजें तो वही है ना कि जी आपने वहां से उठा के वहां लगा दिए और एक टेरर बिल्ड कर दिया आपने कि जी उस टेरर से जो है आपने क्राइम कंट्रोल किया। प्रोफेशनलिज्म किधर है? बात तो ये है ना कि इसमें प्रोफेशनलिज्म किधर है? सीसीडी ये भी कहती है कि जी हम रिकवरी हमने नहीं करनी, और एक बंदा उठाते हैं, बंदा मार देते हैं, उस पर 20 मुकदमे जो हैं वो थाने वाले भी डाल देते हैं, वो भी अपनी जान छुड़ाते हैं, वो भी उसी के खाते में जाते हैं। अब ये देखें, कभी आप उठा के एक ऐसे बंदे का रिकॉर्ड देख लें कि उस पे एक ही साल में 20-20 मुकदमात होंगे, यानी पकड़ा वो 24 में जाता है। मेरे पास एक कल एक आध लड़का आया, चोरी करते हुए उसके दोस्त पकड़े गए, उसे भी उठा लिया, उस पे उन्होंने 15 मुकदमात दर्ज कर दिए थी। एक तो वो जो चोरी का था, एक मेजर साहब के घर में था। बाकी जो मुकदमे 14 डाले गए वो 2023 के जो अदम पता मुकदमे पड़े हुए थे, चोरी के, 392 के, सब में उसे हजार रुपया डाल के चालान कर दिया। अब सब में वो बरी हो गया क्योंकि उसमें मुलजिम था नहीं। अब जो 1-1 हजार की रिकवरी में क्या होना था। लेकिन आप बदकिस्मती देखें कि इस वक्त पूरा हमारा माशरा, हमारा पुलिस वाले अफसरान जो हैं, माशरे की तो मैं अलहदा बात करता हूं ना कि हम भी तो उसी में से हैं, वो पुलिस वाले हम में से हैं। जैसे हमारा माशरा है वैसे पुलिस है। तो ये जो इस टाइप की हरकतें हो रही हैं उससे आप जराइम पेशा पैदा कर रहे हैं, अब तो क्रिमिनल पैदा कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ जाएं। हमारा रिकॉर्ड इतना हो गया, कांस्टेबल्स के हाथ में आपने डिवाइस पकड़ा दी, जिसका मुकदमा है पकड़ के उसे फिर थाने ले जाते हैं, उस पर 4 मुकदमे और दर्ज कर देते हैं। तो मुझे बताएं, जब वो निकलेगा वो फिर करेगा। अभी एक और मैं मिसाल देता हूं, एक लड़के ने मुझे कॉल की, कहता सर मेरी 30 साल उम्र है, मैंने एक चोरी की थी, मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट का शौक था, जुए में मैं कुछ पैसे हार गया, मकरूज हुआ, तो मैंने एक चोरी की, करने गया, पकड़ा गया, मौके पे चोरी भी नहीं कर सका फैसलाबाद में। वो कहते जी उन्होंने मुझ पे 10 मुकदमे डाल दिए। मैं बाहर आया तो फिर कर्जा देना था, मैंने फिर चोरी की, फिर मैं पकड़ा गया। वो कहते जी फिर उस कर्जे को उतारने के लिए उसमें पुलिस वालों ने 10 लाख मुझसे लिए और मुझे छोड़ा। मैंने फिर चोरी की और वो उसने की कम से कम 60-70 लाख की। वो कहते फिर बदकिस्मती से मैं फिंगरप्रिंट से पकड़ा गया। अब वो कहते हैं जी उसमें पुलिस वालों ने मुझसे 56 लाख तो मैंने उठाए, उन्होंने कोई तकरीबन 1 करोड़ कमाया पुलिस वालों ने, मुझसे भी लिए, वो जो मेरे थे मेरे पास थे, जहां मैंने सोना बेचा उनसे भी लिए। और वो कहते हैं जी ये तो हाल है, अब सर मुझे पेश करा दें, ये मुझे मार देंगे। मेरे खिलाफ वो 44 मुकदमा आते हैं, कहते हैं जी मुझे उन्होंने मार देना है। और वो कहते हैं कसम उठाता हूं सर, सिर्फ 3 मुकदमात में मैंने किए, 3 किए। और अब आप देखें कि वो क्या करेगा, वो यही सब कुछ करेगा। अच्छा, अब आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वो था ट्रेनिंग की बात आप कर रहे थे कि जी अफसरान भी उसमें इन्वॉल्व है। आप चौधरी साहब किसी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएं, वहां जो पढ़ाया जाता है वो जिले में काम आता ही नहीं है। वो जिले में कोई, जब एक प्रोफेशनल वहां पढ़ के आता है, वो कानून पढ़ के आता है, वो पीपीसी पढ़ेगा, सीआरपीसी पढ़ेगा, एविडेंस एक्ट पढ़ेगा, खुश अखलाकी के वो जौहर पढ़ेगा कि जी मैं खुश अखलाकी से किस तरह पेश आना चाहिए, और यहां आके वो सब कुछ भूल जाता है। तो कभी इस पे किसी ने सोचा है, गौर किया है? भाई आपने अगर ट्रेनिंग करानी है, आपने सीसीडी बनाया है, तो आप उसको उन पे फायरिंग की ट्रेनिंग कराएं, उनके रवैये बेहतर करें, उनको तफ्तीश सिखाएं, उनको बात करने का तरीका सिखाएं। आपने तो सिर्फ एक टेरर बिल्ड कर दिया कि हम बंदे मारते हैं, हम नेफे में पिस्तौल चलाते हैं, हम पकड़ के मार देते हैं। वो एक टेरर बिल्ड हो गया आर्जी तौर पे। क्राइम, इसमें कोई शक नहीं कि क्राइम कम हुआ है, 70% क्राइम कम हुआ है। क्या तमाम जुराइम खत्म हो गए? क्या अब लड़कियां अगवा नहीं हो रही? क्या अब रेप नहीं हो रहा? क्या डकैती नहीं हो रही? क्या कत्ल नहीं हो रहा? क्या पुलिस वालों पे फायरिंग नहीं हो रही? तो सब कुछ हो रहा है यार, सब कुछ हो रहा है। आपने सिर्फ 2 काम किए, आपने टेरर बिल्ड किया, उसमें क्राइम कम हुआ, या फिर बर्किंग शुरू हो गई। अब जो सीसीडी है या वो मुकदमा दर्ज करती है, या जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो सीसीडी को मुकदमा भेजती है।
اب جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے یا ضلعی پولیس آپ اسے کہیں گے، وہ مقدمات سی سی ڈی کو بھیجتی نہیں ہے. وہ ایسی کوشش کرتے ہیں پولیس کے ایس ایچ او کے جرم ہی کم کر دیں، جرم ایسا لگا دیں کہ سی سی ڈی کے پاس نہ جائے. آپس میں ان کی ٹسل شروع ہوگی اختیارات کی. ان پاور کون ہے؟ ایک جو ضلع کا ڈی ایس پی ہے، سی سی ڈی کا انچارج ہے، وہ طاقتور ہے یا ڈی پی او طاقتور ہے؟ ٹھیک ہے دیکھیں نا، سی سی ڈی سے سارے ڈرتے ہیں. سی سر، سی ڈی. یہاں مجھے تھوڑا جی سا یہ بھی بتا دیں کہ جی یہ بولیں. سی سی ڈی بنائی کی تھی کہ کرائم کنٹرول کرے گی، ڈالا کلچر جو ہے یہاں پر سیکورٹی گارڈ کلچر ہے، گھروں کے اوپر وہ جو لوگوں نے سیکورٹی کے وہ بنائے ہوتے تھے، ایک اسپیشل رومز بنائے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ختم کرے گی. وہ ختم ہوئی ہیں اور پنجاب میں ہانسی بڑی ہوئی تھی، ختم ہو گئی ہیں. 1000 بندہ بھی سر دوسری طرف مارا گیا ہے. تو یہ ختم ہو جائے گا؟ اب سی سی ٹی کی اب ضرورت ہے ابھی باقی؟ کیونکہ باقی پولیس بھی تو ہے، باقی فورسز بھی تو ہیں. یا سی سی ٹی نے ہی ابھی ٹھیکہ لیا ہوا ہے مزید اور 1000 بندہ مارے گی؟ وہ چٹھا صاحب کہتے ہیں یہ تو سیلف ڈیفenس میں مارے گئے ہیں. نہیں، اب چٹھا صاحب جو مرضی کہتے رہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جو ایف آئی آر میں لکھا ہے، جو تفتیش ہے وہ صحیح ہے. آپ سر پہ قرآن رکھ لیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ جو مرضی کریں، کوئی نہیں سنتا. اور اب یہ بات صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں سیلف ڈیفenس ہے، تو میں بھی مان رہا ہوں سیلف ڈیفenس میں ہے. کیونکہ جو آپ نے لکھا ہے وہ سیلف ڈیفenس ہی لکھا ہے. جو ایف آئی آر دی گئی ہے اس میں تو سیلف ڈیفenس بھی نہیں ہے کہ ان کے لوگ آگے مار جاتے ہیں اور وہیں پھر ان کے رشتہ دار جو ہیں آپ ان کو نامزد کر دیتے ہیں، اس کا بھائی، بیٹا، رشتہ دار، تاکہ کل کو وہ جائیں کہیں کورٹ میں جائیں. ویسے عدالتیں سنتی نہیں ہیں، وہ جائیں گے تو پھر پکڑ کے آپ ان کو بھی 302 میں اندر کر دیں گے. یعنی اپنے ہی بھائی بیٹے کے قتل میں آپ نے ان کو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن آپ گھوڑے اور گدھے میں پہچان تو کر لینا جی کہ جی کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں مارنا. صرف آپ نے نگ پورے کرنے ہیں اور وہ جو آپ کے ہتھے چڑھ گیا آپ نے مار دیا. لیکن کیا یہ اس کا مستقل حل ہے؟ کیا ہم نے اپنی عدالتیں ختم نہیں کر دی؟ ہمارے عدالتوں کی اب کیا اوقات رہ گئی ہے؟ مجھے بتائیں نا جی. کون سا کیس ٹرائل ہو رہا ہے؟ ہر آدمی جاتا ہے سی سی ڈی والوں کی محنت کرتا ہے کہ جسے مار دو. خاص طور پہ وہ دشمنی والے جو منڈی بہودین، گجرات اور یہ ایریاز ہیں جہاں دشمنیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی دشمنیاں ہیں، وہ تو کروڑوں روپے لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب مار دیں ہمارا. اور بڑا آسان ہے کہ جس نے مارنا ہے پیسے لینا بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو اس پارٹی سے بات کر لیں جس کا آپ نے دوسرے کا مارنا ہے اور پیش کرنا ہے کہ جا کے جب ڈیسائیڈ ہونا ہے مارنا ہی مارنا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس کے اتنے مقدمات ہے، یہ شوٹر ہے، یہ فلاں ہے، تو دوسری پارٹی تو خود بخود دے دیتی ہے. اس کی شکایت بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی شکایت تو وہ کرے گا نا جس کا کام نہ ہو. اور یہاں آپ پیسے دے دیں کام ہو گیا تو شکایت ہوتی نہیں ہے. تو اس طرح میں یہ سر سمجھتا ہم نے ہوں ایک اچھا کہ یہ حل آخر میں سر، مستقل حل نہیں ہے، یہ عارضی حل اس کو آپ کہہ عزیز دیں. صاحب آخر میں یہی آپ کی بات کو اسی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے ایک اچھا شارٹ کٹ مارا ہے. نہ تو ہم نے پالیسی بدلائی، نہ ہی ہم نے کوئی ریفارمز کی، نہ ہی ہم نے رویے بہتر کیے، نہ ہی ہم نے کوئی تربیت گاہ بنائی، نہ ہی ہم نے وہ جو کرمنل تھے انہیں بہتر کرنے کے لیے جیلوں میں کوئی ریفارمز لائیں. جیلوں میں ایک عام بندہ بھی چلا جائے خدا نہ خواستہ وہ کرمنل ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایک شارٹ کٹ مارا کہ ٹھیک ہے جی بندے مار دیتے ہیں. وہ آئی جی آزاد کشمیر جو ہیں ان کا ایک بڑا مشہور ایک کلپ آج کل وائرل ہو رہا ہے، 1000 بندہ مار دیو ملک چنگا ہو جائے گا. مطلب کیسی سوچ جی لے کر کیسے لوگ، ہزار مار دیں، جی جی بالکل. مطلب انہوں نے بھی کشمیر میں کچھ 30-40 مارے ہیں. ملک لیکن لیاقت آپ نے بھی 1000 مار صاحب، دیا ہے. ملک تو سر پھر بھی کوئی نہیں بہتر ہوا، تو کوئی اور حل ہمیں کسی اور طرف دیکھنا پڑے گا. دیکھیں پوری دنیا میں وہ چرچل کا ایک کال تھا نا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ چرچل تھے یا کوئی، اب ایگزیکٹ مجھے نام ان کا نہیں ذہن میں، لیکن ان کے تھے برطانیہ کے کہ انہوں نے کہا جی کیا ہماری عدالتیں، جنگ عظیم کی بات ہے، صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو عدالتوں کا انصاف میں انہوں نے کہا جی ہم کبھی ہار ہی نہیں سکتے. تو یہی سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں، میں یہی سوال اپنی آڈینس سے کرتا ہوں، کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ اس کا جواب کمنٹس میں دے دیں آڈینس کہ ہی جی کمنٹس کیا میں کیا جواب دے گی آپ سر، کو، میں نہیں دے سکتا. عوام کو 25 کروڑ عوام کو کیا اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ کیا جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ واقعی فیصلے ہیں؟ کیا اس میں غریب اور امیر کو دیکھا جا رہا ہے یا نہیں دیکھا جا رہا؟ دو جو آپ کے نظریات ہیں، ایک امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، کیا یہ غلط ہے؟ میں بتا دیں نا جی، آپ جہاں امیر کی ہے اس کا پولیس مقابلہ نہیں ہوتا. لیا میں 3 لوگوں نے
پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی، کیس ہوا. یہ ان کا بڑے امیر لوگ ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کے بعد کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. اور یہاں کوئی کسی نے فوج اشارہ کر دیا، اگلے دن وہ نیفا پکڑ کے لیٹا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے جی میں جو مجھے چیز تنگ کرتی تھی وہ اڑا دی انہوں نے. تو یار یہ کیا ہے؟ آپ ان کو بھی تو اڑائیں نا، جو پیسے والے ہیں یا جو باثر ہیں ان کے ساتھ وہی حرکت کریں جو غریب کے ساتھ کرتے ہیں. جب تک آپ ان لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے جو بڑے لوگ ہیں، چھوٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ٹاپک پر ایک آپ نے میں کیا، یہ آپ گزارش نے کرنا تیفی چاہوں بٹ گا، والا. کسی کے نیفے میں گولی مارنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم کے اوپر بجٹ لگائیں، آپ لوگوں کی تربیت کریں، آپ لوگوں کو عورتوں کو امپاور کریں کہ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہم تو اس طرف جا نہیں رہے نا، ہم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری برائی کی جڑ کہاں سے ہے، کہاں سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے نکلتے ہیں کہ جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں، ان کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی، وہ کہاں فقدان ہے. ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ چلیں جی مار دیو، اڑا دیو، نیفے پستول چلا دیو. ایسے تو پھر سر مزید خرابی ہوگی. تو صاحب میں بجٹ دیکھ رہا تھا، میں پنجاب کا بجٹ دیکھ رہا تھا، میں پاکستان کا بجٹ دیکھ رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 18,000 ارب کا بجٹ ہے، جس میں سے 8,000 ہم نے سود دینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، کس نے قرضہ لیا کس نے نہیں لیا. پنجاب میں یہ ہمارے بہت اچھے افسر ہیں، ذوالفقار چیمہ صاحب آئی جی ریٹائرڈ ہوئے، ان کا ایک چھوٹی سی تحریر میں نے پڑھی. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کا میرے خیال گجرات کی یا کہاں کی یونیورسٹی ہے، اس کو 50 کروڑ نہیں دے رہے. اب تعلیم پہ آپ نے ختم کر، تعلیم پہ کٹ لگایا، اپنے صحت پہ کٹ لگایا بجٹ میں، اپنے میٹرو، پل، سڑکیں، وہ چیزیں آپ بناتے ہیں جن میں آپ کو پیسے واپس ملتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ مبینہ طور پر کیا کہا جا سکتا ہے نا، میں نے ایویڈنس تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں بھی میں اب رہا ہوں اسی سسٹم کا میں حصہ رہا ہوں. کیا ایم پی ایس پیسے نہیں لیتے؟ جب سڑکیں بنتی ہیں ایم پی اے پیسے نہیں لیتا؟ کیا باقی لوگ پیسے نہیں لیتے؟ پرسنٹیج ہے، ایم پی اے کی علیحدہ ہے، اچھا ان کی علیحدہ ہے، جو اوور سیئر ہیں ان کی علیحدہ ہے، جو باقی لوگ ہیں ایس ڈی او کی علیحدہ ہے، اوپر چلے جائیں سب کی ہے. تو کیا نہیں ہے؟ آ جائیں حلف دیں. تو جب ہماری ترجیحات ہی چینج ہو گئیں، پھر ہمیں شارٹ کٹ چاہیے. ہمیں شارٹ کٹ یہ چاہیے کہ ہم بندے مارتے جائیں، ایک ٹیرر بلٹ ہو، کوئی بولے نہ، جو بولے اسے اٹھا لو، اور اٹھانے کے بعد جو ہے جو مرضی کر لو اس کا. تو بے بس دیکھیں نا آپ کہاں جائیں گے. ایک شخص اس سے تو سر جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس سے قوم تو نہیں بنے گی، اس سے دیکھیں ایک بھیڑ بن جائے گی، قوم نہیں بنے گی. نہیں قوم، سر قوم تو ہم پہلے بھی نہیں ہے نا. ہم نے تو، ہمارے لیڈروں نے 78 سال میں قوم بنانے کی کوشش تو کی ہی نہیں ہے. ہر آدمی جو بھی آیا وہ اپنا وقت گزار کے جا رہا ہے. ڈنگ ٹپاؤ وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سرائکی میں یا پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ ہوتا ہے، وہ ڈنگ ہی ٹپائی جا رہے ہیں سارے، اپنا وقت گزار رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، جو بھی ہے وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. سر اور اس کے بعد جناب سب اچھا کر کے 5 سال میں. جی آخر میں ایک شارٹ سی سر ڈسکشن کرتے ہیں. وہ ڈی پی او صاحب کا واش روم یوز کیا سر ایم پی اے صاحب کے بیٹے نے، پرسنل واش روم تھا، بڑی غیر مناسب چیز تھی استعمال کرنا، بہرحال استعمال ہو گیا تو وہاں سے گیٹ آؤٹ یو گیٹ آؤٹ ایک لمبا سلسلہ چلا. سر اس کے اوپر تھوڑا سا شارٹ کمنٹ کرتے ہیں، یہ کیا کنٹروورسی ہے اور کیسے آپ نے اس کو انالائز کیا؟ یار کوئی نہیں، وہ جو صاحب ایسا ہے کہ جی شاہد صاحب، شاہد بھٹی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے امیر ہیں، بہت پیسوں والے لوگ ہیں. ان کا بیٹا حیدر ہے اور یہ بھٹی ہیں، اور ان کے مخالف تارڑ ہے، مامون تارڑ. تو ڈی پی او صاحب کے بارے میں تھا کہ ڈی پی او صاحب کسی کا فون نہیں سنتے، بڑا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، وہ ساری چیزیں بڑی آئیں. اس پہ میں نے ایک ولاگ بھی کیا ہے کہ اس سارے ملازم تنگ تھے، ایس پی سے لے کے کانسٹیبل تک ان سے تنگ تھے، ابیوز کرتے تھے، ان کی لینگویج اچھی نہیں تھی مبینہ طور پر. یہ جو جاتے ہیں وہاں کام کے سلسلے میں، تو حیدر یہ نہیں ہوتے تو حیدر صاحب واش روم میں چلے جاتے ہیں، ڈی پی او صاحب آتے ہیں تو یہی خبر ہے 4 لوگ ہوتے ہیں یہ ٹوٹل جو میری اطلاع کے مطابق. وہ ان سے انہیں کہتے ہیں جی میرا واش روم کیوں یوز کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بولا نہیں بولا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہاں کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے اور وہ گیٹ لاسٹ کہہ دیتے ہیں. اب یہ خبر جو ہے گیٹ لاسٹ کی یہ پہنچتی ہے مامون، جو ان کا اینٹی گروپ ہے، تارڑ ہے وہ، ان کے پاس. ہارون ہے یا مامون ہے، اس طرح کا نام ہے. جی جی جی. تو وہ جو ہے ڈی پی او صاحب کی طرف سے خبر آتی ہے، کیونکہ یہ تو 4 قسم اٹھاتے ہیں. اب ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہاں کی جو ایم این اے ہیں ان کے، وہ عزیز بھی ہیں، وہاں سے بھی پہنچ سکتی ہے. اب وہ لکھ دیتے ہیں فیس بک پہ گیٹ لاسٹ. اب جس وہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے جی سب کو پتہ لگ گیا گیٹ لاسٹ والا. تو پھر یہ ایک تحریک چلتی ہے ان کے ٹرانسفر کے لیے.
ट्रांसफर पहले नहीं होता, जो चीफ मिनिस्टर साहब अलील, उसके बाद फिर उनका ट्रांसफर होता है। जब ट्रांसफर होता है तो फिर वो लिखते हैं नाउ यू गेट लास्ट। अब फिर उसमें प्रेशर आया है, तुमने तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कह दिया है तो रगड़ देंगे तुम्हें आंधा इलेक्शनों में और सब में। तो फिर वो कहते हैं मैंने उनको नहीं कहा, मैंने मामून को कहा, मैंने मामून तारड़ को कहा था, फिर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सारा सिलसिला है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, मुझे एक बड़े साहब ने कंफर्म बताया कि ये जो ऑफिस बना है ये शाही महल है, और इसके लिए 60 लाख रुपया वहां के एक एमपी जो इलेक्शन लड़े थे उन्होंने भी दिया था। तो एक लिहाज से ये पब्लिक टॉयलेट भी है ना जी, जब पब्लिक अपने पैसे लगाती है। और इसी तरह आपके जब थाने बने हैं, ये मैं आपको बिल्कुल सही अंदर की खबर दे रहा हूं, जितने भी ये खूबसूरत थाने आपको नजर आते हैं, जो फ्रंट जिनके मुंह पे मेकअप किया गया, पीछे वही गंद है। मुहर्रिर के कमरे में पीछे आप चले जाए ना, मुलाजिम जहां रहते हैं वहां गंद है। वो कमरे बने वो सब एसएचओज ने मांग मांग के बनाए, वो फटीकें दी गई और उनको पैसे नहीं मिले। आज तक बड़े लोग जो हैं, टाइल वाले, सैनिटरी वाले, ये सारे घूमते फिरते हैं पैसे लेने के लिए। तो यार अगर यूज कर भी लिया था, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप खामोश हो जाते, एक छोटी सी बात थी यार, क्या हो गया। आप बाद में अपने संतरी या अर्दली को कह देते कि यार मेरा वॉशरूम को कोई यूज ना करे, तो संतरी किधर आपको अंदर नहीं घुसने देते, तो आपके वॉशरूम में कहाँ घुसने देगा कोई। आप जाके दिखाएं किसी डीपीओ या डीएसपी के ऑफिस में, आप गेट पे खड़े रहेंगे, पहले इतला देंगे, फिर साहब की मर्जी है वो बुलाएंगे अंदर। साहब जो मर्जी कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हो, तो वो सरकारी काम हो रहा होता है। तो बाहर जो बेचारे लोग बैठे होते हैं वो बैठे रहते हैं उसी तरह। पंजाब में सर ये जो ट्रांसफर हुआ सर, पंजाब में कहा जाता था लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है ये बदकिस्मत। कहा जाता है पंजाब में सियासी प्रेशर की बुनियाद पर तबादले होते हैं, मगर ये तबादला हो गया सर। नहीं, ये दो चीजें हैं ना, पहले तबादला नहीं करना चाहिए था इन्हें जी, तो क्यों किया तबादला? यानी आपने इंक्वायरी कराई, उसमें साबित हो गया कि उसने बदतमीजी की है, तो फिर तो होना चाहिए ना यार, वो आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अब तो हमारी तनख्वाहों से, हमारी जो टैक्सेस से लेते हैं। फिर दूसरी यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात एंड में मैं आपसे करूंगा, जब आप चौधरी साहब 18वें स्केल का जो जो गैर तजर्बा नहीं, जिसको उसको जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको आप लगाएंगे, डीपीओ डीसी लगाएंगे, तो 24 घंटे उसकी सर पे तलवार है ना, किसान किया गया है। 19वें स्केल के लगाएं जिनकी 15-15, 16-16 साल, 20-20 साल नौकरी होती है, मैच्योर होते हैं, वो डीपीओ के काबिल होते हैं। 5-6 साल की नौकरी वाले को आपने डीपीओ लगा दिया जी, वजह तो देखे ना यार, आप इसलिए लगाते हैं कि वो आपका कहा माने, वो 24 घंटे आपके जेर असर रहे। जितने डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं आप उठा लें, उसमें से 80% 18वें स्केल के हैं। इसी डीपीओ लगे हुए हैं 80%, 70% जो है वो 18 के हैं, और 18वें स्केल के पीएसपी हैं। जो रैंकर हैं उनकी सर्विस तो बहुत ज्यादा है, वो तजर्बाकार हैं। देखें, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। जो तजर्बा है उस पे आप, जिसका 20 साल का तजर्बा है पुलिस का, उसने वहां बहुत कुछ देखा हुआ है, उसके सामने आप एक 5 साल की नौकरी वाले को डीपीओ लगा दें। एएसपी जिसकी 3 साल नौकरी है, आप उसको वहां लगा दें, हेल्प दें। तो यही हरकतें करनी है ना जो हो रही हैं। अगर ये समझदार होता तो मेरे ख्याल में इसको टॉलरेट किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था। लेकिन वो अब क्योंकि नूरी मखलूक है, मैं हमेशा कहता हूं, तो वो जनाब संडे दें बचे दें, क्या कर सकते। अजीजुल्लाह खान साहब, आपकी राय का, आपके वक्त का और आपके एक बड़े जबरदस्त तजिए का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।